اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ توفیق پروردگار سے تفسیر سورہ ماعون شروع کر رہے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ بھلا تم نے دیکھا، تم مجھے خبر دو، تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے جھٹلایا بالدین، دین سے مراد یا تو معاد ہے، مفسرین نے لی ہے کہ معاد ہے، یا دین سے مراد احکامات دین ہے، دین کے احکامات کو جس نے جھٹلایا یا معاد کو جس نے جھٹلایا۔ اور یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مدنی ہے کیونکہ اس کے آخر میں انفاق کا ذکر ہوا اور نماز کا ذکر ہوا۔ مکے میں انفاق اگر تھا تو پوشیدہ تھا، مستور تھا، لیکن مدینے میں انفاق معروف تھا، آشکار تھا۔ تو یہ دلیل ہے کہ انفاق کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، بس یہ سورہ مدنی ہے۔ ارأیت یعنی خبر دو، اخبرنی، خبر دو، کیا تم نے دیکھا اس شخص کے بارے میں، بتاؤ اس شخص کے بارے میں۔ بالدین، بس اگر ہم معاد مانے کہ دین سے مراد معاد مانے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے جھٹلایا معاد کو جھٹلایا، معاد مانے تو بعد میں معاد کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر دین سے مراد دین اسلام اور احکامات دین مراد لیں تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ بس معاد سے بہتر یہ ہے کہ ہم دین سے مراد دین کے احکامات اور دین اسلام لیں، ٹھیک۔ بس دین کو اب قیامت ہے یا دین کے احکامات ہیں، بہتر ہم نے کہا کہ دین کے احکامات، دین کے وہ جھٹلانے یا قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے جو پہلا تلخ اثر، پہلا جو وہ گناہ کرتا ہے، پہلا جو وہ تلخ اثر اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کو خود سے دور کرتا ہے، یتیم کو خود سے دور کرتا ہے، بس یتیم کو خود سے دور کرتا ہے اور یتیم کی مدد نہیں کرتا، یتیم کی مدد نہیں کرتا، مظلوم کی مدد نہیں کرتا، مظلوم کو پناہ نہیں دیتا۔ اس مظلوم کو پناہ دینا بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت سے وہ دور ہے۔ دین کو یا قیامت کو جھٹلانے کا پہلا تلخ اثر یہ ہے کہ وہ فضیلت والے کام سے دور ہے، مظلوم کی مدد نہیں کرتا، یتیم کی مدد نہیں کرتا۔ بس قرآن کریم نے کہا کہ یتیم کا مال کھانا ظاہری طور پہ حرام ہے، لیکن باطنی برزخی اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کہ انسان کھا رہا ہوتا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ بس جو لوگ یتیموں کو نہیں دیتے، ان الذین، یتیموں کا مال کھا دیتے ہیں، یعنی یتیموں کو کوئی پناہ نہیں دیتے، یتیموں کو پناہ بھی نہیں دیتے اور پناہ کے وسائل بھی نہیں دیتے، دونوں نہیں دیتے، جو بہت بڑی فضیلت ہے، نہیں دیتے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ سے جل رہے ہیں، لیکن یہ جلنا تبھی محسوس ہوگا جب ان کی جان نکلے گی، ان کی جان نکلے گی۔ بس پہلے یہ اسلام کو، دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں یا قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس کے اثر میں ایک تلخ اثر، ایک گناہ ان میں جنم لیتا ہے کہ یتیم کو خود سے دور کرتے ہیں۔ دوسرا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگ ترغیب نہیں دلاتے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ کھانے سے مراد ہے کوئی چیز بھی خرچ کرنا، مراد کھانا کھلانا نہیں ہے صرف۔ یہ ترغیب نہیں دلاتے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، وصیت نہیں کرتے، ترغیب نہیں دلاتے، شوق نہیں دلاتے کہ مظلوموں کے مددگار بننا، خود بھی نہیں کرتے
اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتے، بس یہ دوسرا تلخ اثر ہے، دوسرا کہ یہ شوق نہیں دلاتے۔ فویل للمصلین، بس وائے ہو ایسے نمازیوں پہ، فویل کنواں ہے جہنم کا، ایک کنواں ہے جو آتش بھڑکتی ہوئی آگ سے بھڑک رہا ہے۔ یہاں ایک وادی ہے، روایات میں یا تو وادی بتایا گیا یا کنواں بتایا گیا کہ ایک وادی ہے جہنم کی، ویل، جہاں آگ بھڑک رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ منتظر ہے جہنمی کی۔ بس یہ شخص نمازی بھی ہو یا زکوٰۃ دینے والا بھی ہو یا زیارت کرنے والا بھی ہو، جو بھی ہو، بس یہاں مراد صرف نماز نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا، خمس دینے والا، حج کرنے والا، زیارت کرنے والا، نیک کام کرنے والا، سب شامل ہیں، کیونکہ نماز اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے، اس وجہ سے ذکر ہوا، وگرنہ ہر عمل مراد ہے۔ بس آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ بس جہنم کا کنواں ہو یا جہنم کی آگ والی وادی ہو، نیک اعمال انجام دینے والے اور بالخصوص نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تنہائی میں نماز پڑھیں تو بڑے سست ہیں۔ بس یہاں سے بات منافقین کی ہو رہی، معلوم ہو رہا ہے کہ منافقین کی بات ہو رہی کہ قرآن کریم نے، اور منافقین مدینے میں تھے، بس یہ دلیل ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ منافقین اگر تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو سست ہو کر، انہا لکبیرۃ، بے شک یہ نماز ان پہ بہت زیادہ دشوار ہے، اور جب لوگوں کے سامنے تو ریاکاری، پھرتیلے بن جاتے ہیں، بڑی آوازیں نکالتے ہیں، معتدل آواز سے بھی بڑی آواز نکالتے ہیں تاکہ لوگ ان کو داد دیں کہ بڑی پیاری قرات ہے ان کی، بس بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اور طعام سے مراد ہم نے کہا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، طعام سے مراد صرف کھانا نہیں ہے کہ ہم ترجمہ کریں کہ وہ شوق نہیں دلاتا اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے دوستوں کو کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، بلکہ مسکین کو کوئی بھی چیز، ضرورت کی چیز دیں، مال، جو چیز ان کے ضرورت کی ہے وہ نہیں دیتے۔ بس یہاں فویل للمصلین سے مراد المصلین خاص نیک اعمال میں سے اہم ترین عمل ہے، اس وجہ سے ذکر کیا، مراد وگرنہ ہر عمل ہے، اور وہ عمل ان کا جہنم کی وادی بن جاتا ہے، جہنم کا کنواں بن جاتا ہے، جہنم کی آتش کا کنواں بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازوں میں غافل ہیں، ان پہ یہ نماز دشوار ترین عمل ہے ان کے لیے جب تنہائی میں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کیا، اس کا اثر یہ ہے کہ غفلت دشوار ترین عمل بن جاتا ہے کہ یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ نماز اول وقت ہو یا قضا ہو۔ متقی انسان پرواہ کرتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اول وقت میں ہو یا اول وقت میں نہ ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ نماز ان کی ادا ہو یا قضا ہو۔ اگر قضا بھی ہو جائے تو خود کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، خود کا محاسبہ نہیں کرتے۔ متقی سے اگر نماز قضا ہو جائے تو خود کا شدید محاسبہ کرتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں، کیونکہ نماز یا نیک اعمال ان پہ دشوار ہیں، یہ اہمیت نہیں دیتے، اور جب مجمع میں ہوں تب تھوڑا اہمیت دیں گے، بلند آواز کر لیں گے تاکہ لوگ الذین هم یراؤون، اگر مجمع میں ہوں تو یہ لوگ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، بس یہ نماز گزار، یہ نیک اعمال انجام دینے والے منافقین مدینہ تھے، بس کوئی بھی نیک عمل وہ انجام دیتے تھے تو ان پہ دشوار ہوتا تھا، اور جب مجمع میں وہ کر رہے ہوں تو پھرتیلے بن کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو عمل جس طرح کہا گیا ہے اس طرح انجام یہ نہ
غفلت میں دیتے ہیں، تنہائی میں دیتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے، جس طرح خدا نے کہا ہے اس میں بڑھا چڑھا دیتے ہیں، یا کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں. ٹھیک. ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے جھٹلایا بالدین. ہم نے کہا بالدین سے مراد یا تو دین کے احکامات ہیں، اور بہتر یہ کہ دین کے احکامات، دین یا معاد ہے کہ معاد کو جھٹلایا. فذلک الذی یدع الیتیم، اسے جھٹلانے کا کی تاثیر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ تلخ اثر اس میں آتا ہے کہ یتیم کو خود سے دور کرتا ہے، مظلوم کو خود سے دور کرتا ہے، مظلوم کو پناہ نہیں دیتا، مظلوم کی مدد نہیں کرتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا کہ وہ مسکین کو، مظلوم کو، معاشرے میں جو فقیر لوگ ہیں ان کو ضرورت کی اشیاء فراہم کریں. طعام یعنی ضرورت کی اشیاء فراہم کریں، ان کے کام آ جائیں. فویل للمصلین، بس ان کی نمازیں، ان کے زکوٰۃ، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زیارتیں ساری مساوی ہو گئی ہیں جہنم کے. الذین هم صلاتهم ساہون، یہ لوگ غافل ہیں اپنی نمازوں سے. مصیبت ہے ان کے لیے، سخت ترین مصیبت. انہا لکبیرۃ، یہ سخت ترین مصیبت ہے ان کے لیے نماز تنہائی میں. اور جب لوگوں کے مجمع میں ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، بڑی آوازیں نکالتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بس سورہ کے شروع میں آیا فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو خود سے دور کرتا ہے. جو اہم ترین چیز یتیم کو ضرورت ہے وہ خود بھی نہیں دیتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی سی چیز بھی وہ راہ خدا میں نہیں دیتے، مظلوم کو نہیں دیتے، مسکین کو نہیں دیتے، یتیم کو نہیں دیتے. چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز. معون یعنی معمولی سی چیز. بس یہ شخص دین کو جھٹلانے والا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دین کو جھٹلانے والا ہے، دین کے سارے احکامات کو جھٹلانے والا ہے، نہ صرف قیامت کو. بس یہ آخر میں دلائل آ رہے ہیں کہ یہ صرف قیامت کو جھٹلانے والا نہیں ہے، یہ پورے دین کو جھٹلانے والا، پورے دین کا منکر ہے. معون معینہ سے ہے. معینہ وہ وادی جہاں پانی بہت کم ہو. معین کے مقابلے میں معین، میم عین یا نون. معین وہ وادی جہاں ہر طرف سے پانی جاری ہو، معین یا کے بغیر. معین میم عین نون، وہ وادی جہاں پانی بہت کم، پانی بہت ہی کم ہو. بس یہ معون کنایا ہے کہ چھوٹی سی معمولی سی چیز بھی راہ خدا میں یہ نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ.